ویلکم بیک فرام بریک. ناظرین, مسلم لیگ نون کے قائدین میاں محمد نواز شریف اور میاں شہباز شریف کو یقینی طور پر ان کو علم ہی نہیں ہوگا, نہ ہی حمزہ شہباز صاحب کو اس چیز کا علم ہوگا. جیسے سیلز یا بٹ صاحب لا علمی کا اظہار کر رہے ہیں, اسی طرح چودھری عبدالغفور سے دوپہر کو بات ہوئی تھی, وہ اس وقت کال اٹینڈ نہیں ہو رہی, ورنہ ان سے بھی دوبارہ بات ہو جاتی. وہ بھی لا علمی کا اظہار کر رہے تھے کہ ان کو کسی ایسی چیز کا علم نہیں ہے جو پاکستان مسلم لیگ این یوتھ فورس کے نام سے ایسی کوئی تنظیم موجود ہو. مسلم لیگ نون جو یوتھ کو منظم کرتی ہے وہ مسلم لیگ نون یوتھ ونگ کے نام سے کیا جاتا ہے, اور اگر ایک بھی مسلم لیگ نون کا کوئی کارکن ہے, کوئی حقیقی کارکن ہے اور اس کا کوئی یوتھ ونگ سے تعلق ہے, تو وہ یقینی طور پہ غلام حسین شاہد صاحب کو ضرور جانتا ہوگا. غلام حسین شاہد جنہوں نے اپنی تمام جو جوانی اپنی یوتھ ونگ کو منظم کرنے میں لگا دی. میرے ساتھ لائن پر موجود ہیں غلام حسین شاہد صاحب. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام, کیا حال ہے جی نجم خان صاحب, آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر جناب, ٹھیک ٹھاک. غلام حسین شاہد صاحب, اس وقت ویسے تو مسلم لیگ نون یوتھ ونگ کی ساری تنظیمیں ٹوٹی ہوئی ہیں یا موجود ہیں؟ جی, مسلم لیگ یوتھ ونگ کی تنظیمیں جو ہوتی ہیں وہ غیر فعال ہو جاتی ہیں. جب مسلم لیگ کا الیکشن ہوتا ہے تو تنظیموں کو غیر فعال کر دیا جاتا ہے, ونگز توڑے نہیں جاتے. اچھا, ان کو غیر فعال کر دیا جاتا ہے. اس وقت غیر فعال ہیں, لیکن اس وقت مسلم لیگ یوتھ ونگ جو ہے وہ اللہ کے فضل سے نظریاتی طور پہ قائد محترم میاں محمد نواز شریف کے ویژن کے مطابق اپنا کام جاری رکھے ہوئے. اچھا, یوتھ ونگ کا آپ کا ایک یوتھ کا مسلم لیگ نون یوتھ کا ایک رہنما ہے, مسلم لیگ نون این یوتھ فورس کے نام سے, اس کے وہ مرکزی پریزیڈنٹ ہیں, سینٹرل پریزیڈنٹ ہیں, محمد آصف خان. محمد آصف خان صاحب کو جانتے ہیں آپ؟ نہیں, ایسی تنظیم کا مسلم لیگ کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے. یہ ایسے لوگوں کے بارے میں بہت دیر پہلے بھی مسلم لیگ کی طرف سے سردار ذوالفقار کھوسہ جو پریزیڈنٹ تھے مسلم لیگ کے صوبائی, ان کی طرف سے بھی, اور راجہ اشفاق جنرل سیکرٹری تھے ان کی طرف سے بھی, صوبائی سیکرٹریٹ سے بھی گاہے بگاہے ان تمام ایسی تنظیموں اور ایسے لوگوں کے متعلق کہا گیا تھا کہ اقتدار ملتے ہی یہ لوگ وہ لوگ ہیں جو ایک گروہ بنائے ہوئے ہیں جنہوں نے جو صرف لوٹ مار کرتے ہیں. اچھا, یہ ایسا کسی بھی تنظیم کا, کیونکہ مسلم لیگ کے ونگز ہیں بقاعدہ, جیسے مسلم لیگ یوتھ ونگ ہے وہ مسلم لیگ کا بنیادی ونگ ہے, اسی طرح خواتین ونگ ہے, لیبر ونگ ہے, ان کے اپنے اپنے ونگز ہیں جو اپنی سطح پر ہر جگہ موجود ہوتے ہیں. محمد آصف خان, سید محمد آصف خان کو جانتے ہیں آپ؟ نہیں, میں تو جانتا نہیں, یہ پہلی بار سنا ہے آپ سے, نام ہی پہلی بار سنا ہے کہ یہ کون ہے آصف جو ہے. مجھے پتا لگا تھا کچھ اہم لوگوں نے آپ سے کہا تھا کہ محمد آصف کو مسلم لیگ یوتھ ونگ میں شامل کر لیا جائے. شاید یہ وہ اگر تو یہ شادرے والا آدمی ہے, شادرے میں رہتا ہے, تو پھر ہو سکتا ہے کہ یہ آدمی آئے تھے, ایک صحافی تھے جو صحافت کے ساتھ تعلق رکھتے تھے. اچھا, وہ ہیں تو وہ تو انہیں تو میں نے جب ان کے بارے میں پتہ کیا تھا تو یہ تو فراڈ آدمی ہے جو مختلف ناموں کے ساتھ, ایسی 2-3 اور لوگ بھی ہیں جو تنظیموں کے ساتھ مل کے, اور جس کی وجہ سے یہ ہمیں پریس ریلیز جاری کرنے پڑے کہ ان کا پاکستان مسلم لیگ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اچھا, یوتھ ونگ کوئی اسکیم چلا رہی ہے اس وقت یوتھ کی طرف سے کہ لوگوں کو کارڈ جاری کر دیے, 400 روپے 1500 روپے لے کے 5000 لے کے اس کے بدلے میں ان کو راشن؟ کوئی ایسی چیز نہیں ہے. یوتھ ونگ کے اندر جو ہے نا جی, پیسے لینے والی بات نہیں ہوتی. یوتھ ونگ کا کارڈ فری بنتا ہے. صحیح, بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. لیں جی, یہ ساری صورتحال ہے, کوئی تنظیم سے تعلق نہیں ہے چین کا. میں تو پہلے آپ کو کہہ چکا ہوں کہ یہ بالکل فراڈی لوگ ہوں گے کوئی, اور یہ آپ اچھا نوٹس میں آیا ہے تو انشاءاللہ اس پر بڑے عجیب فراڈ ہوتے ہیں جی. ایک اور لیڈر ہیں, ان کے بارے میں پھر کبھی میں بات کروں گا, نام میرے پاس موجود ہے ان کا. انہوں نے کچھ لوگوں کو سمیں فراہم کی, سم 3000 روپے اور 5000 روپے میں وہ سم فراہم کی گئی, اور ان سے کہا کہ یہ وہ سم ہے جس پر شہباز شریف خود ان سے بات کریں گے. یہ بھی اسی شہر میں, ہمارے شہر میں ہوا, انہوں نے خود فراہم کریں گے. ویسے آپ کو ایک چیز چاہیے تھی, کوئی تھوڑا سا ثبوت جان لیتی, کچھ چیزیں جان لیتی. آپ نے کیا دیکھ کے ان کے ساتھ جانے کا فیصلہ کیا؟ آپ نے ابھی فون کیا, وہ کیسے گائیڈ آپ کو کر رہی تھی. اچھا, آپ کے ساتھ ہمیں نہیں پتا کہ کیا باتیں کر رہی ہے اور کیا نہیں کر رہی. اچھا, اس نے ہمیں ایسا امپریس بنایا کہ ایک تو ہماری رشتے دار تھی, اچھا ٹھیک ہے, اور دوسرا یہ کہ ہم سے بڑی تھی, تو اس لیے ہم نے کہا کہ شاید یہ اس فیلڈ میں رہتی ہے, ان کو زیادہ پتا ہوگا. میں 8 سال سے اس فیلڈ میں ہوں. ہاں, اچھا جی. تو کوئی فائدہ ہوا یہ کارڈ جب سے بنے ہیں, آپ پچھلے سال اگست سے کام کر رہے ہیں, کوئی تھانے میں فائدہ ہوا ہو, کوئی راشن ملا ہو؟ 1-2 جگہ بھی لے کے بھی گئے ہیں, انہوں نے الٹا ہماری انسلٹ کی ہے. انسلٹ کی ہے؟ ہاں جی, انہوں نے کہا کہ یہ کارڈ کہاں سے اٹھا کر لائے, ہمیں بھی تو بتاؤ.
تو پھر جیسے ہم آپ کو بتا رہے ہیں ویسے ہم نے ان لیکن کو آپ کو بھی تو کوئی 1000 کے پیچھے 100 روپیہ یا اس طرح پیسے سر ملنے تھے آپ کو نا. بتا تو رہی ان کے 6 ہوتی تھی 2400 روپیہ ہوتا تھا, 200-250 روپیہ ہمیں ریٹرن واپس دے دیتے تھے کہ تم اب کرایہ اور اپنا بیلنس کروا لینا. اچھا تو وہ کرایہ ہی خرچ ہو جاتا تھا, کبھی ہم نے بیلنس نہیں اپنے تو یہ آپ لوگوں نے کیا کوئی جاب سمجھ کے کیا تھا اس سر کو؟ یہی ہم نے سمجھا تھا کہ گھر میں تھوڑی سی اس میں سیلری ملے گی آپ کو. سیلری ملے اچھا گی. آپ کی طرح کی کتنی عورتیں ہوں گی جو یہ یونٹ بنا رہی ہوں گی؟ ایک میں ہوں, ایک یہ ہے, ایک میری بڑی سسٹر ہے, ایک میری نند ہے اور ایک پتوں سے ہے. بیچارے وہ ایک دوسرے سے کنیکٹ ہوتی گئی نا, اس کو کرتے گئے. آپ کے علاوہ باقی لوگوں کو نہیں سر میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں, مجھے جن لوگوں سے یہ انفارمیشن ملی یہ تو ہم نے فون کر کے پتا کیا نا. آپ کو شرکپور میں یہ لوگ ملیں گے, آپ کو قصور میں یہ لوگ ملیں گے, آپ کو شیخوپورہ میں یہ لوگ ملیں گے, لاہور کی تمام بستیوں. ابھی مجھے فون آیا اس سے پہلے جب میں پروگرام شروع کر رہا تھا, ڈبن پورے سے وہ علیحدہ یونٹ ہے, وہاں پہ علیحدہ یونٹ ہے, سارے کا سارا کام کر رہا ہے, اتنا منظم. سر یہ پتوں تک ہے, یہ چنگی امل سدو بینک سٹاف ہے, چنگی امل سدو جل کے, یعنی کہ کافی علاقے ہیں جس کے اب مجھے نام بھی نہیں آ رہے, تو ابھی بھی یہ کام کر رہے ہیں. ابھی بھی دیکھیں ابھی بھی یہ کام کر رہی ہیں ادھر. آج بھی ہم نے جب ان کو فون کیا تو بڑی دلچسپ بات ہے, یہ جو جس خاتون کا بیٹا بات کر رہا تھا ان کو بتایا گیا کہ ہم نے 2 یونٹ فرضی طور پہ بات کی, انہوں نے کہا 2 یونٹ ہم نے اور بنا لیے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے آپ لے کر آ جائیں. تو ان سے کہا گیا کہ ہمارے پاس تو کرایہ بھی نہیں آنے کے لیے. تو انہوں نے کہا جی آپ آ جائیں, انہی پیسوں میں سے کرایہ رکھ لیں اور آ کے مجھے یہ پیسے اور فارم جمع کروا جائیں. کبھی کوئی راشن کوئی چیز ابھی تک نہیں ملی. کوئی بھی نہیں. انہوں نے کہا تھا کہ یہ یعنی کہ جب ایگزام ختم ہوں گے آپ کے بچوں کو گورنمنٹ 2 سال سے میں نجم صاحب ان سے پوچھوں گا, 2 سال سے لوگوں سے پیسے یہ اکٹھے کر رہی ہیں, ان کو کیا ملتا تھا؟ ان کو جب سمجھ نہیں آ رہی تو یہ پھر کیوں کر رہی ہیں؟ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی اس عاقبت نااندیشی کی وجہ سے لوگوں کو اس طرح لوگ نہیں. یہ دیکھیں غربت میں سمجھتا ہوں, میں کہ یہ غریب ہے, غربت ہے گھر میں. آپ کو کیا پتا سر کہ گھر پہ آٹا نہ ہو اور آپ کو امید ملے کہ یہ کام کرنے سے میری تو زندگی ساری اسی کام میں گزر گئی ہے. سر آپ دیتے رہے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو اوپر والا ہاتھ بنایا ہوا ہے, خدا نہ کرے کہ آپ کو کبھی نیچے والے ہاتھ کی تکلیف جو ہے وہ دیکھنے کی پڑنے. سر دیکھیں ان کی میں ان کو سلیوٹ کرتا ہوں, یقین کریں میں ان کو سلام کرتا ہوں کہ یہ آج بھی میرے پاس یہاں پر اسٹوڈیوز میں موجود ہیں اور یہاں پر بیٹھ کر حق گوئی کر رہی ہیں. ورنہ میرے پاس ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے معذرت کر لی, انہوں نے کہا کہ ہم ڈرتے ہیں, ہم بات نہیں کر سکتے, 400 چلے گئے تو کیا ہوا. لیکن میں یہاں پر پروگرام کو ختم کر رہا ہوں. میں آپ سے شیلجہ بٹ صاحب آپ سے کہوں گا, میاں صاحب سے جمعے کے دن ہی چاہے آگے میاں شہباز شریف صاحب سے, حمزہ صاحب سے ملیے گا, ان سے درخواست کیجئے گا کہ میں 100% قائل ہوں کہ وہ اس فراڈ میں نہیں ہے. صحیح ہے, میں 100%, 1000% اس پہ کنونسڈ ہوں. لیکن ان سے کہیے گا کہ چاہے کسی کا 400 ہے, چاہے کسی کا 1000 ہے, یا کسی کا 5,000 ہے, ایک پائی ہے, خدا کے لیے واپس دلوا دیں. غریب لوگ امیدیں ہماری بنتی سمجھ لیں کہ ہم میاں جی سے التجا کر سکتے ہیں کہ غریبوں کا ہم قرضے میں ڈوب چکے ہیں کہ چلیں ہم خود اتار دیتے ہیں, اگر وہ نہیں دے رہی نا تو ہم خود اتار دیتے ہیں. میں نے ایک دفعہ ان سے یہ کہا کہ میڈم اگر آپ نہیں دے رہی نا تو میں اپنے چھوٹے چھوٹے جھمکے, میرے پاس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے, صحیح تو میں یہ بیچ کے کر دیتی ہوں. یہی درخواست ہے. بہت شکریہ شیلجہ بٹ صاحب, آپ کا نوٹس ہی دلوانا تھا اور کوشش ہی تھی ہماری ایک. بہت شکریہ آپ دونوں کا بھی, آپ یہاں پر تشریف لائیں اور آپ نے بات کی. درخواست صرف اتنی ہے وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف سے, مسلم لیگ نون کے قائد ہیں جو میاں محمد نواز شریف, تصویریں میرے سامنے ہیں اس کارڈ کے اوپر. 400 روپیہ میرے لیے آپ کے لیے شاید کچھ بھی نہ ہو, میرے لیے شاید کچھ ہو, آپ کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. 1000 روپیہ بھی کچھ نہیں ہوگا, 5000 بھی کچھ نہیں ہوگا, لیکن ان غریبوں کے لیے بہت بڑا ہے جو یہ دے کر قرضے کی امید لگائے بیٹھے ہیں, گھر میں آٹے دال چینی کی امید لگائے بیٹھے ہیں. اور ایسے لوگوں کو ضرور پکڑیے جنہوں نے آپ کے نام پر فراڈ کیا اور میرے شہر کے غریبوں سے فراڈ کیا. ایسے لوگ کسی رحم کے, کسی نرمی کے, کسی تساہل کے, کسی کوتاہی کے مستحق نہیں ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ بہت جلد مجھے اس حوالے سے کوئی اچھی خبر ملے گی. اسی امید کے ساتھ پروگرام کا یہ سیگمنٹ یہاں پر ختم کرتا ہوں اور چلتے ہیں ہیڈ لائنز کی طرف اور نیوز بریک کی طرف.